الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال في موضع آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا دائس پر رونق افروز علماء کرام عمائدین ملت ارباب علوم و فنون دانشوران قوم وسیع و عریض پنڈال میں تشریف فرما کھٹا اور اس کے قرب و جوار کے غیور نڈر جرأت مند اور بہادر اہل ایمان ایک بار درود شریف پڑھو دونوں ہاتھ اٹھاؤ زندگی کا ثبوت دو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم پتجھڑ کے موسم میں درخت سے سارے پیلے پتے جھڑ جاتے ہیں ایسے ہی اب جو مجمع ہے یہ سننے والوں کا مجمع ہے بہادروں کا مجمع ہے جو پیلے پتے تھے وہ چلے گئے ہرے پتے بیٹھے ماشاءاللہ یہ مدرسہ دارالعلوم یاسینیہ نام ہے مدرسے کا یاسینیہ سراج العلوم یہ کھٹا کا مدرسہ نہیں ہے بلکہ اگر میری بات ضائع مت ہونے دینا یہ کھٹا کی پہچان ہے کیا ہے کھٹا کی پہچان ہے یہاں کے بسنے والے بستی میں رہنے والے مسلمانوں کی یہ شان ہے اور یہ شان بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں زبیر رحمانی صرف الفاظ آپ کے حوالے نہیں کر کے جا رہا ہے بلکہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ شان کھٹا میں بھی ہے اور قبر میں بھی ہوگا اور انشاءاللہ جب مر جاؤ گے قیامت کے دن بھی یہ مدرسہ تمہارے لیے راہ نجات ہوگا کیا ہوگا راہ نجات کیونکہ یہ مدرسہ جو ہے آپ کا یہ مدرسہ قاری جعفر کا بنایا ہوا نہیں ہے یا مولی زبیر رحمانی نے مشورہ نہیں دیا ہے،
یہ مدرسہ 100 سال پرانا نہیں ہے، 500 سال پرانا نہیں ہے. یہ مدرسہ جب سے ہے، اس کا رشتہ وہاں سے ملتا ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے، چلو 1450 سال پہلے چلے گئے، وہاں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تاریخی باتیں اور قیمتی باتیں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، جملہ ضائع مت ہونے دینا، بس یہ گزارش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ میں پیدا ہوئے ہیں. کس کے گھر؟ ارے بولو، کس کے گھر؟ عبد المطلب کے گھر، عبداللہ کے بیٹے بن کر، بی بی آمنہ کے فرزند بن کر. اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی پیدائش کا جشن منایا ہے ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، مشرکین مکہ نے، مکہ کے چودھریوں نے جشن منایا کہ ہمارے گھر عبداللہ کا نور نظر پیدا ہوا ہے، محمد پیدا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ میں جب بھی چودھریوں کی میٹنگ ہوتی تو عبد المطلب جو سردار مکہ تھے، مکہ کے گورنر تھے، وہ محمد کو لے کر جاتے، جہاں بھی جاتے اور کہتے یہ ہمارا پوتا ہے. ابو جہل کہتا یہ ہمارا خون ہے، ابو لہب کہتا یہ ہمارا بھتیجا ہے. لیکن یہ کب تک کہتے رہے؟ کب تک کہتے رہے یہ لوگ؟ جب تک محمد نے اعلان نبوت نہیں کیا. اعلان نبوت نہیں کیا. آپ کی زندگی کا 40واں سال کا پہلا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں. آپ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ابو لہب کہتا بھتیجے کہاں جا رہے ہو؟ ابو جہل کہتا ہے آپ ہمارے خون ہیں، آپ سے ہمارا خون کا رشتہ ہے. مکہ کے تمام چودھری محمد کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. اور جب اللہ کے نبی غار حرا میں گئے، آپ کو نبوت ملی اور آپ نے آ کر اعلان نبوت کیا تو سبھی دشمن ہو گئے. سبھی. اچھا کھڈا والوں، تمہارے گاؤں میں مدرسہ ہے، ایک سوال کر رہا ہوں، ہمارے نبی کو نبوت ملی 40ویں سال ملی؟ زور سے بولو، ادھر کیوں رہے، زور سے بولو. ملی. نبوت میں ہمارے نبی کو کیا ملا؟ نبوت میں کیا ملا؟ نبوت ملی نا غار حرا میں؟ نماز ملی؟ بولو. ارے نماز ملی، روزے ملے، زکوٰۃ کا حکم ہوا، حج کا حکم ہوا. کیا ملا؟ بولے گا کوئی؟ ہاں مائک دے دوں؟ ارے اتنے سارے بولو، ایک ساتھ بولو. کیا ملا؟ قرآن. کیا ملا؟ زور سے کہو، ہر زبان بولے. نبی کو نبوت میں رب نے غار حرا میں کیا دیا؟ قرآن دیا. قرآن کیوں دیا؟ قرآن رب نے کیوں دیا؟ بتاؤ. کیونکہ بات سمجھو، نماز کا حکم بعد میں ہوتا ہے، زکوٰۃ کا حکم بعد میں ہوتا ہے، حج کا حکم بعد میں ہوتا ہے، رمضان کے روزے بعد میں فرض ہوتے ہیں. رب نے قرآن دیا. قرآن دے کر رب نے یہ بتایا کہ اصل نظام حیات یہ ہے، مقصد حیات یہ ہے، مقصد زندگی یہ ہے. اس قرآن کو پکڑ لو، نماز اسی میں نظر آئے گی. اس قرآن کو پکڑ لو، زکوٰۃ اسی میں نظر آئے گی. اس قرآن کو پکڑ لو، حج اسی میں نظر آئے گا. اس قرآن کو پکڑ لو، روزے اسی میں نظر آئیں گے. اس قرآن کو پکڑ لو، ماں کی اطاعت اسی میں نظر آئے گی.
قرآن ملا. کیا ملا؟ قرآن ملا. کھڈا والو پھر کھڑے ہو گئے یہاں پہ. یہ جو کھڑے ہیں ان کی رسیدیں کاٹ لو. جو بھی کھڑا ہو اس کی رسید بناؤ بھائی. رسید بناؤ اس کی. میں آپ کو تاریخی بات، عقیدے کی بات دے کے جا رہا ہوں. تو رب نے قرآن دیا، تو اب کھڈا والوں ہمارے نبی کو نبوت ملی. نبوت میں کیا ملا؟ بات کرو یار. اپنی گھر والیوں کے سامنے تو سنتے ہی ہو، اس کی میری بھی سن لو. تو قرآن ملا. رب کے نبی نے، آمینہ کے بیٹے نے جب نبوت مل گئی تو آپ نے اس قرآن کے پڑھنے کے لیے مسجد بنائی یا مدرسہ بنایا؟ جواب دے گا کوئی؟ کیا بنایا؟ مدرسہ بنایا. ایک صحابی تھے حضرت ارقم، ان کے گھر میں مدرسہ بنا دیا، نام رکھ دیا دار ارقم. کیا بنایا؟ مدرسہ بنایا. کیا بنایا؟ زور سے کہو. مدرسہ بنایا. اب ہمارے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کا ارادہ فرماتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے محتمم صاحب کو مدینہ بھیجا. ایک صحابی کو محتمم بنا کر، مدرس بنا کر، قاری صاحب بنا کر آپ نے مدینہ بھیجا ہے. حضرت مصعب بن عمیر کو آپ مدینہ جائیں، پہلے مدرسہ بنائیں، پھر ہم لوگ آئیں. چنانچہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ کتابی باتیں بتا رہا ہوں. حضرت مصعب بن عمیر کے آپ نے مدرسہ مدینہ میں قائم کیا. پتہ یہ چلا ہندوستان میں رہنے والوں جہاں مسلمان ہوگا وہاں مدرسے بولو ہوں گے. پیٹ میں درد ابو جہل کو بھی ہوا تھا، ابو لہب کمبری کو ہوا تھا، عتبہ عتیبہ کو ہوا تھا، عبداللہ بن جلال کو ہوا، لیکن مدرسہ ختم نہیں ہوا. ٹرانسفر ہو گیا، مکہ سے مدینہ گیا. وہاں پہلے شاگرد حضرت سعد بن معاذ ہے، اسد بن معاذ ہے، حضرت اسید بن حضیر ہے، سعد بن زرارہ ہے. یہ وہ صحابہ ہے جو اس مدرسے کے پہلے فارغ ہیں. مدرسہ کہاں چلا؟ مدینہ میں. کتنے لوگ ہیں جو حج اور عمرہ کو گئے تھے؟ حج عمرہ کرنے والے لوگ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ. ہاں، جو گئے ہوں انہوں نے دیکھا ہے، اور جو نہیں گئے وہ جا کے دیکھ لینا کہ آج بھی ممبر مسجد نبی میں جو ممبر ہے، ممبر کے بائیں جانب ریاض الجنت کے بائیں طرف ایک چبوترا سا آج بھی دکھائی دے گا. یہ چبوترا ہے، یہ مدرسہ تھا. اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے صحن سے، توجہ، اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے صحن سے، مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 1.25 ہاتھ اونچا مدرسے کا فرش بنایا. کتنا اونچا؟ دیکھ لینا. منی زبیر کی بات مت ماننا، اب بھی جا کے دیکھ لینا. مسجد نبوی کے فرش سے کس کا فرش اونچا ہے؟ بولو. مدرسے کا. اس مدرسے کا نام تھا صفا. کیا نام تھا؟ صفا. اس مدرسے کا نام کیا تھا؟ صفا. اسی کے شاگرد تھے حضرت ابو ہریرہ. وہ ابو ہریرہ فضائل اعمال پڑھو، دنیا کی کوئی سی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی میں سے حضرت ابو ہریرہ کا نام ہے. کس کا نام آئے گا؟ یہ کون تھے؟ شاگرد تھے کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابو ہریرہ کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ وہ ہے جو خود کہتے ہیں کہ میں صفا کے چبوترے پر پڑا رہا تھا.
नबी के पास कोई ला के देता, कहीं से कुछ आता, हमें खाने को मिल जाता, वरना हम भूखे रहते, पेट पर पत्थर बांधते, लेकिन कुरान का इल्म हासिल करते, हदीस का इल्म हासिल करते। हजरत अबू हुरैरा जैसे आज कारी जाफर के पास आप लोग चंदा दोगे तो इन बच्चों को खाने को मिलता है, आप भेज दो बकरा, बकरा खाएंगे, आप भेज दो कटड़ा, कटड़ा खाएंगे। ऐसे ही जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदके का माल आता, ज़कात का माल आता, अल्लाह की नबी सहाबा में तकसीम कर देते। जो मदरसे में पढ़ने वाले थे, सुफ़ा के चबूतरे पर पढ़ने वाले थे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक दिन मेरा भूख से यह हाल हो गया कि भूख की वजह से मैं बेहोश हो गया। लोग सोचने लगे कि अबू हुरैरा को मिर्गी का दौरा पड़ा है। लोग अपने पैर से मेरी गर्दन दबाने लगे। उस वक्त दौरे वाले का इलाज पैर से गर्दन दबा के दिया जाता था, लेकिन खुदा की कसम मुझ पे मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा था, भूख की वजह से मैं बेहोश हो गया। फरमाते एक मर्तबा खाने को कुछ नहीं, कई वक्त का फाका है, एक जगह से दूध आ गया, वो भी कितना, एक प्याला दूध का, एक प्याला दूध का आया। अब जब आ गया मैंने सोचा अल्लाह के नबी मुझे कहेंगे अबू हुरैरा पी ले, अबू हुरैरा पी ले, लेकिन जैसे ही देने वाले ने दूध का प्याला दिया, नबी ये लौलाद अहमद मुख्तार दो आलम के दूल्हा शहंशाह बता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अबू हुरैरा जा सारे बच्चों को बुला ला, सभी को लिया, हामदा वाले को, मौलवियत वाले को, सबको लिया। अबू हुरैरा कहने लगे तो मामला खराब, अरे मदरसे के सारे बच्चे आएंगे और सारे भूखे, और मुझे ऐसा लग रहा कि अल्लाह के नबी यूं कहेंगे इन्हें बांटने का काम भी तू ही कर, इन्हें प्याला इनके मुंह के करीब तू ही ले जा, यानी पिलाने की जिम्मेदारी भी मेरी होगी, दस्तरखान की जिम्मेदारी भी मेरे जिम्मे। अब तो जो एक आध घूंट मिल जाता इस प्याले से, अब तो वो भी मसला हुआ खराब। कहाँ छोड़ देंगे ये कई दिन के भूखे प्यासे, इन्हें तो खाने को नहीं मिल रहा, पेट में पत्थर बांधने पड़े चबूतरे पे, कहाँ मिल जाएगा अबू हुरैरा तुझे। लेकिन अल्लाह के नबी का हुक्म था, बजा लाना लाजिम था। मैं गया मदरसे के सारे बच्चों को बुला लिया, चलो चलो अल्लाह के नबी ने बुलाया है। अब चबूतरा में पढ़ने वाले सारे सहाबा आ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू हुरैरा बारी बारी सबको दूध का प्याला पेश करो। एक ही प्याला है, कितने प्याले हैं बोलो खुदा वालों, एक प्याला है, उसमें दूध है। और एक छोटी बच्ची है, गुम हो गई है, क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम मालूम नहीं है, छोटी बच्ची है, गुम हो गई है। अगर मस्तूरात में हो या जहां भी हो, वो उस बच्ची को उसके घर वालों तक पहुंचा दे, बहुत अहम खबर है। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूध का प्याला पेश भी कर रहे हैं, और क्या हाल होगा उस वक्त सोच लो। हजरत अबू हुरैरा कई वक्त हो गए, फाका ही फाका है। हजरत अबू हुरैरा दूध के प्याले को जब भी कोई सहाबी लेते तो प्याला भी देखते, उसे भी देखते थे, घूर घूर करके क्या करेगा, देखे सारा शॉट न मार जाए, एक ही सांस में ना सारा प्याला खत्म कर दे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हर देने वाले को दे तो देता था मैं, लेकिन गौर से देख रहा था कि कहीं सुलग न जावे साथ। लेकिन सबने पी लिया सैर होकर। अल्लाह के नबी ने कहा पूछ ले अबू हुरैरा और पीते हैं क्या ये? अबू हुरैरा भाई और चाहिएगा, दिल में पत्थर रख के तो कहना ही। हजरत अबू हुरैरा और चाहिएगा किसी? कहने नहीं,
سیر ہو گئے ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ اب پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے لیا اور بس پینا شروع کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور پیو، کہا اللہ کے نبی بہت پیو اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگا اللہ کے نبی ہاتھ جوڑ دو، اگر اب میں نے پی لیا ایک دو گھونٹ تو پیٹ بھر جائے گا میرا، اب تیرے پیٹ کے اندر یہ طاقت نہیں کہ دودھ کے پیالے میں سے چند قطرہ دودھ کا اپنے پیٹ میں ڈال۔ یہ حضرت ابو ہریرہ اسی مدرسے میں پڑھ رہے تھے جو آج بھی آپ مدینہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے اور ریاض الجنت کے بائیں جانب آپ کو آج بھی وہ علامت نظر آئے گی۔ اور اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے فرش سے صفہ کے چبوترے کا اس مدرسے کا فرش 1.25 ہاتھ بلند رکھا۔ میں عقیدے کی باتیں دیکھے جا رہا ہوں، کیوں رکھا؟ کیوں رکھا بھائی؟ مسجد کے فرش سے مدرسے کا فرش اونچا رکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے سیدھے سادھے مسلمانوں، رمضان آئے گا، آنے والا ہے 26-27 دن رہ گئے، روزے رکھو گے رمضان میں اور سحری کھاؤ گے، غلطی ہو جائے گی، کس سے پوچھو گے؟ جا کے گاؤں کے پردھان سے، صبح ہی کنڈی بجا دینا، پردھان جی کھاتے کھاتے ران ہو گئی تھی، کیا کروں؟ اج کھٹی ڈکار آ گئی تھی، ناک میں کو نکل گیا تھا، ایکسٹرا اوور ٹائم سمجھ کے 2-4 لقمے زیادہ کھا لیے تو ناک سے نکل گیا۔ چودھری صاحب مسئلہ بتا، کس سے مسئلہ پوچھو گے؟ کس سے پوچھو گے؟ اچھا اللہ نے تمہیں توفیق دی، دولت آ گئی، تم حج کو چلے گئے، عمرہ کو چلے گئے، تم سے وہاں غلطی ہو گئی، فون لگاؤ گے کس سے؟ ولایت جی میں یہاں آیا تھا اور میں نے احرام کھول لیا اور حلق نہیں کرا، بال کو کٹوائے نہیں، احرام کھول لیا میں نے، میرا عمرہ ہوا یا نہیں؟ ولایت جی سے پوچھو گے؟ منتری سے پوچھو گے؟ کس سے پوچھو گے؟ کس سے پوچھو گے؟ گھر والی سے؟ وہ کہاں بتا دے؟ علماء سے پوچھو گے؟ کس سے پوچھو گے؟ مدرسے سے پوچھو گے؟ بتایا چلا ایک مسجد سامنے ہے، یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھنا مدرسے میں سکھایا جاتا ہے، رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، روزے کے مسائل مدرسوں میں بتائے جاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ کے مسائل مدارس میں سکھائے جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مدرسہ اصل ہے، اگر مدرسہ ختم ہو جائے مسجد ایٹومیٹک ختم ہو جائے گی، مسجد ایٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ مدرسہ کی حیثیت فیکٹری کی ہے، کارخانے کی ہے، مسجد کی حیثیت شو روم کی ہے۔ نماز میں کتنے فرائض ہیں مدرسے میں بتائے جاتے ہیں، ان فرضوں کو مسجد میں ادا کیا جاتا ہے۔ قرآن میں کتنی سورتیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں، سنت میں کون سی سورت پڑھنی ہے، فرض میں کون سی سورت پڑھنی ہے، یہ مسائل مدرسوں میں بتائے جاتے ہیں اور مساجد میں اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور مدرسے میں بتانے والے کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ علماء۔ کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آج 21ویں صدی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 20ویں صدی کی نہیں، بلکہ جب بھی کھڈا کے چودھریوں، نوجوانوں، جب بھی عوام نے علماء کی پگڑیاں اچھالی ہیں، اللہ کا عذاب آیا۔ جب بھی
21ویں صدی میں سب سے بڑا مسئلہ ہماری تباہی اور بربادی کا یہ ہے کہ ہمارا رشتہ علماء سے ٹوٹ چکا ہے. اور ہو سکتا ہے میری بات آپ کی حلق سے نیچے نہ اترے، لیکن حقیقت یہ ہے، ابھی مسجد سامنے ہے، امام صاحب فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، جون سے بھی نماز پڑھو گے آپ، نیت کیا کرتے ہو؟ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت فرض نماز ظہر، واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کی، پیچھے اس امام کی. مطلب جانتے ہو، یہ امام جو یہ کرے گا میں کروں گا، جو یہ کہے گا میں کروں گا. رکوع میں جائے گا رکوع میں جاؤں گا، سجدے میں جائے گا سجدے میں جاؤں گا، سلام پھیرے گا سلام پھیروں گا، حلال کہے گا حلال کروں گا، جائز کہے گا جائز کروں گا. جو بھی یہ حلال اور جائز راستہ بتائے گا، فجر پڑھ کے ظہر تک وہی کروں گا جو امام بتائے گا، ظہر پڑھ کے عصر تک وہی کروں گا جو امام بتائے گا، عصر پڑھ کے مغرب تک وہی کروں گا جو امام بتائے گا. لیکن کھٹا والوں، یہاں تو امام صاحب کا السلام علیکم رحمت اللہ، بھائی رک رہیو، کوئی نہیں رکتا. اچھا امام ہوا تو نماز بتا، اب نہیں مانتا. اب میں نہیں مانتا تیری بات، اب نہیں مانتا. امام کی ابتدا سلام تک ہے، اس کے بعد امام صاحب اگر کہتے ہیں 2 منٹ کو رک رہی ہو، 2 منٹ کو رکنے کو عوام تیار رہی ہے. اور ابھی 2 منٹ پہلے نیت کری ہے پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے، مطلب اس امام کے پیچھے پڑا رہوں گا. یہ کہاں جاتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کب کب موٹر سائیکل پہ سفر کرتا ہے، کس کس سے ملتا ہے، کس کی دکان میں بیٹھتا ہے، کہاں رکتا ہے، کیسے موبائل چلاتا ہے، قد بڑھا کے کس کمرے میں جا رہا ہے، کس انداز میں بات کر رہا ہے، پیچھے اس امام کے پڑا رہوں گا عصر تک، عصر سے مغرب تک پیچھے اس امام کی، پیچھے اس امام کی پڑا رہوں گا. عصر پڑھ کے مغرب تک، مغرب پڑھ کے عشاء تک، عشاء پڑھ کے فجر تک. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. آج یہ مدرسے جو چل رہے ہیں، ان علماء کا ہمارے اوپر، عوام پر، ملت پر احسان عظیم. اگر یہ مدرسے بند ہو گئے کھڈا والوں، تو حالات ملک کے کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں. کوئی ہمارے بچوں کو خدا کی قسم قرآن پڑھانے والا نہیں ملے گا. کوئی ہمیں حلال حرام کی تمیز کرنے والا نہیں ملے گا. ہمیں کوئی اچھا اور برے میں فرق بتانے والا نہیں ملے گا. یہ مدارس اسلامیہ ہے، یہ ساری چیزیں سہولت کے ساتھ ہندوستان جیسے ملک میں دستیاب ہے. اور یہ بچے جو مدرسے میں فارغ ہوتے ہیں ہر سال، جن کی پگڑیاں بنتی ہے، جو عالم بنتے ہیں، جو حافظ بنتے ہیں، ان کا رتبہ کتنا بڑا. تم تو یہ کو بڑی صاحب خالی صاحب مدرسے کے بچے بڑے تدقیق آ رہے ہیں، بہت کریں، بہت بدتمیز ہو رہے ہیں. تم جو جملہ استعمال کرے بدتمیز ہو رہے ہیں، پتہ ہے اس کے سینے میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولو، قرآن ہے. کیا ہے؟ قرآن ہے. اور یہ قرآن کتنا اعلیٰ کلام ہے، رب کا ذاتی اور نفسی کلام ہے. اس کلام سے اعلیٰ کوئی کلام نہیں. جو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کا لاڈلا پیغمبر فرماتا ہے ان میں بہتر وہ ہے، اعلیٰ وہ ہے، افضل وہ ہے، محترم شان وہ ہے، رفعت والا وہ ہے، شان والا وہ ہے، شوکت والا وہ ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہو اور پڑھاتا ہو. اور شان والا جو قرآن پاک پڑھتا اور پڑھاتا ہو، وہ عزت والا ہے، وہ شان والا ہے. ایسے بچے اسکول میں فارغ ہو جاتے ہیں، ہائی اسکول، انٹرمیڈیٹ، بی اے، بی کام کرتے ہیں، گھر والے خوش ہوتے ہیں.
گھر والے خوش ہوتے ہیں، بیٹے مانگ کیا مانگتا ہے؟ بیٹا یہ جانتے ہوئے میرا باپ ڈینجر ہے، کیا ہے؟ ڈینجر ہے، میرا باپ بڑا غصے والا ہے، لیکن وہ جو انٹرمیڈیٹ ایگزام پاس کیا ہے، وہ جو ہائی اسکول کا ایگزام پاس کیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میرا باپ ڈینجر ہے، فرمائش کرتا ابو جی رینجر سائیکل چاہیے۔ کیا چاہیے؟ رینجر سائیکل چاہیے، کیونکہ میں نے ہائی اسکول میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے۔ جب تیرا بچہ ہائی اسکول پاس کر جائے، تیرا بچہ انٹر پاس کر جائے، تیرا بچہ گریجویشن پاس کر جائے تو تجھ سے انعام مانگتا ہے، اور تو اپنی حیثیت سے زیادہ اپنے بچے کو انعام دیتا ہے۔ اللہ جو براء البراء ہے، مسبب الاسباب ہے، حاکم کل کائنات ہے، خلاق دو عالم ہے، رزاق دو عالم ہے، وہ اللہ ان حافظ قرآن کو قیامت کے دن کہے گا رتل ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ کیا کہے گا؟ حافظ قرآن سے کیا کہے گا؟ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ کھڑے ہوئے لوگوں، اللہ کہے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ عباس، لقمان، عبد الرحمن، زید، حذیفہ، ارمان، نعمان، بشیر، حنظلہ، علقمہ، رتل ورتقی، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ اب حافظ قرآن علم تو کہ الف سے والناس کے سین تک پڑھتا جائے گا۔ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، 7 منزلیں ہیں، 540 رکوع ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ ہر آیت کے بدلے میں اللہ جنت میں درجے عطا فرمائے۔ جب اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائے گا، اللہ کہے گا ارے حنظلہ، حذیفہ، زید، علقمہ جا جنت میں۔ کھٹا والو، اب حافظ قرآن کہے گا میں تو نہیں جانتا۔ اللہ کہے گا چلا جا، چلا جا رے لقمان جا، میں تو نہیں جانتا۔ اللہ پوچھے گا مسئلہ کیا ہے؟ تو اب کیا کہے گا سنو، کھٹا والو، حافظ قرآن کہے گا اے اللہ، جب میں کھٹا کے مدرسے یاسینیہ میں پڑھا کرتا تھا، جب میں اپنے گھر سے چلا کرتا تھا، ایک پرچونیا تھا، وہ مجھے ٹافی دیا کرتا، ایک بوڑھی مائی تھی وہ مجھے بلا کے روٹی کھلا دیتی تھی، ایک تایا تھا وہ مجھے 10 کا نوٹ دے دیا کرتا تھا۔ اے اللہ، وہ 10 کا نوٹ دینے والا تایا میرا تایا نہیں تھا، میرا چاچا ماما نہیں تھا، میرا رشتہ دار نہیں تھا، میرا خون نہیں تھا، میرا اس کا خون نہیں تھا۔ وہ بوڑھی مائی میری خالہ نہیں تھی، میری موسی نہیں تھی، میری تائی نہیں تھی، میری چچی نہیں تھی۔ اے اللہ، وہ نوجوان پرچونیا جو ٹافی دیا کرتا تھا میرا سگا نہیں تھا، میرا اپنا نہیں تھا۔ اے اللہ، وہ ٹافی دینے والا نوجوان، وہ روٹی کھلانے والی بوڑھی مائی، وہ تایا، وہ اس لیے میرا احترام کرتا تھا کہ میں تیرا قرآن پڑھتا تھا۔ اے اللہ، جب تک ان سب کو جنت میں نہیں لے جاؤں گا، جنت میں نہیں جاؤں گا۔ جنت میں کب جاؤں گا؟ جب انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ایک حافظ قرآن کو اتھارٹی ملے گی رب کی طرف سے 10 جہنمیوں کو جنت میں لے جائے۔ کتنا کو؟ بولو کتنے کو؟ 10 کو لے جائے۔ کتنے کو لے جائے گا؟ اب لے کس کو جائے گا؟ کس کو لے جائے گا؟ کھٹے والوں، اس لیے ہوگا وہ حافظ جی تو کھا کھا کے ناڑ موٹی ہوگی اس کی۔ خلافت جی بہت کھاوے بھائی، اس میں تو چلنا بھی نہیں آتا۔ ایسوں کو لے جائے گا؟ لے جائے گا نہیں۔ کلیئر کر دوں، حافظ قرآن ایسوں کو لے جائے گا کہ جو لوگ قرآن اور قرآن والوں کا احترام کرتے تھے، قرآن اور قرآن والوں کا احترام کرتے ہوں گے، ایسوں کو حافظ قرآن اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اور آسان طریقہ
खुड्डा वालों, तुम भी याद रखोगे कि मौलवी जुबैर ने क्या नुस्खा दिया था कि अज़्म करो इंशाअल्लाह हम अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाएंगे, अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और की, हर घर में हाफिज हो जाए, हर बाप का बेटा हाफिज हो जाए, हर चचा का भतीजा हाफिज हो जाए, हर दादे का पोता हाफिज हो जाए इंशाअल्लाह। जरूरत ही नहीं पड़ेगी दूसरों की खुशामद करने की। लिहाजा ये आज़्म करो कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। और साथ में ये मदरसे है ना, सोशल मीडिया चलाने वालों और मुझसे ज्यादा मुल्क के हालात से वाकिफ आप हो, आप ये आज़्म करो कि इंशाअल्लाह चाहे अपना घर बेचना पड़े हम मदरसे को बंद नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मदरसे को दांत से पकड़ लो, मदरसों को दांत से पकड़ लो, किसी भी हाल में मदरसे को जाये मत होने दें। मैंने चूंकि मेरा काम है सुबह शाम, अब आपके यहाँ आया हूँ, सुबह कहीं और चला जाऊंगा। आप तो साल में एक मर्तबा झेलते हैं मौलवी को, और मुझे तो साल में नहीं तो रोजाना कई सौ को कई हजार को झेलना पड़ता। तो मैंने एक जगह ये बात की, एक बड़े मियाँ खड़े हो गए, कहने जी मौलवी जुबैर रहमानी मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, पोते पोतियां हैं, धेते धेतियां हैं, अब उन पर हमारा कंट्रोल चलता नहीं, वो कहाँ हाफिज बन जाएंगे और मौलवी बन जाएंगे, हमारी बात तो हमारे बच्चे नहीं मानते, पोते कहाँ मान लेंगे। तो उनको मैंने एक नुस्खा दिया था, उनको एक नुस्खा दिया था, आपको भी मैं वो नुस्खा दे दूं। वो नुस्खा बड़ा आसान है कि मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, यतीम बच्चे पढ़ते हैं, जो अल्लाह का कुरान अपने सीने में महफूज रखते हैं। और मैंने खुद अपनी जबान से पढ़ने जमाने में पढ़ा भी है और पढ़ाने जमाने में कानों से सुना भी है। बाजे बाजे बच्चे, हाफिजा करने वाले मासूम बच्चे सुबह 3-4 बजे उठ जाते हैं और रात में जब वो सोते हैं न उनके तकिए का पता, न उनके बिस्तर का पता, और वो छोटे छोटे मासूम बच्चे रात में नींद की हालत में कोई सूरे बकरा पढ़ता रहता है, कोई सूरे मुल्क की तिलावत करता रहता है, कोई सूरे यासीन अपनी नाजुक ज़बान से अपने बेगुनाह होठों से रब के कुरान की तिलावत करते रहते हैं मासूम बच्चे।